حکومت اور فرمانراوی اور غلبہ استعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ، دوسرا سیاسی اور معدنی غلبہ۔ پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ قوم اپنی فکری قوت میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قومیں اسی کے افکار پر ایمان لے آئیں، اسی کی تحریکات، اس کے مقدار، اسی کے نظریات دماغوں پر چھا جائیں، ذہنیت اسی کے سانچے میں ڈل جائے، تہذیب اسی کی تہذیب، علم اسی کا علم ہو، اس کی تحقیق کو تحقیق سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو وہ باطل ٹھہرائے۔ دوسری قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایسی قوم اپنی مادی قوت کے اعتبار سے اتنی قوی بازو ہو جائے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلے میں اپنی سیاسی اور معاشی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں، کلی طور پر کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل ثروت پر قابض اور ان کے نظم و مملکت حاوی ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں مغولیت اور ممکونیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی مغولیت۔ ان دو قسموں کی صفات کو ان صفات کا عکس سمجھا جائے جو اوپر غلبے کی دو قسموں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں قسمیں ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو، اور نہ یہ لازم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ بھی ہو، لیکن فطری قانون یہی ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے اور تحقیق و انکشاف کی راہ میں پیش قدم رہتی ہے، اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ معدنی ترقی بھی نصب ہوتی ہے، اور جو قوم تخور طبع کے میدان میں مسابقت کرنا چھوڑ دیتی ہے، ذہنی انصار کے ساتھ معدنی تنتل میں بھی مطلع ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ غلبہ نتیجہ ہے قوت کا اور مغولیت نتیجہ ہے کمزوری کا۔ مسلمان آج کل اسی دوری غلامی میں مطلع ہیں، کہیں دونوں قسم کی غلامیاں پوری طرح مسلط ہے اور کہیں سیاسی غلامی اور ذہنی غلامی زیادہ پائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو، جہاں ان کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہو، اور وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ ان کے مدرسے، ان کے دفت، ان کے بازار، ان کی انجمنیں، ان کے گھر حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنے زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ بصورت یہ مفروض ان کے دماغوں پر مسلط ہے۔ حق وہ ہے جس کو مغرب سمجھتا ہے، اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا۔ حق، صداقت، تہذیب، اخلاق، انسانیت، ہر ایک کام کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین اور ایمان، اپنے افکار، تخلیقات، اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے اخلاق اور آداب، سب کو وہ اس طرح معیار پر چاہتے ہیں جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے درست سمجھتے ہیں، مطمئن ہے، فخر کرتے ہیں کہ فلاں چیز مغرب کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اس معیار پر جو چیز پوری نہیں اترتی اسے شعوری یا غیر شعوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی اعلانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسے مغربی معیار کے مطابق کر دے۔ ہماری آزاد قوموں کا یہ حال ہے تو جو مسلمان قومیں مغربی اقوام کے محکوم میں ان کی ذہنی غلامی کا حال کیا پوچھنا؟ ان غلامی کا سبب کیا ہے؟ اس کی تشریح کے لیے ایک کتاب و وسعت کا درکار ہے، مگر مختصر اس کو چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی حرب استدلال کی بنا دراصل فکری، اجتماعی اور علمی تحقیق پر کام ہوتی ہے۔